عرصے سے آسمان سے ایسی عجیب و غریب چیزیں گرنے یا نظر آنے کا سلسلہ جاری ہے جن کا تعلق ایلینز یعنی خلائی مخلوق سے جوڑا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی حال ہی میں جاپان کے ساحل پر ایک ایسا عجیب و غریب انڈا دیکھا گیا جسے ماہرین نے خلائی مخلوق کا انڈا قرار دے دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے، اور اگر واقعی یہ خلائی مخلوق کا انڈا ہے تو اسے کس مقصد کے لیے یہاں پہنچایا گیا۔ دوستو، یہ 4 دن پہلے کی بات ہے جب ایک نیا شادی شدہ جوڑا صبح کے وقت واک کر رہا تھا کہ اچانک ان کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ یہ چیز ایک عجیب و غریب گیند تھی جو آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی حیرانی مسلسل بڑھ رہی تھی، لہٰذا یہ خبر آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیل گئی اور ہر کوئی اس گیند کے بارے میں مختلف نظریات پیش کرنے لگا۔ کسی نے اس کو چین کی جانب سے بھیجا ہوا ایٹم بم قرار دیا تو کسی نے اس گیند کو خلائی مخلوق کا انڈا قرار دے دیا۔ یہ گتھی مزید الجھتی جا رہی تھی، لہٰذا پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا، جو ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئے کیونکہ پولیس کو خدشہ تھا کہ یہ ایٹم بم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور اگر یہ پھٹ گیا تو بہت سی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ لہٰذا ڈرتے ڈرتے جب اس گیند کو چیک کیا گیا تو یہ کوئی بم نہیں تھا، جس کے بعد سب کو سکھ کا سانس آیا۔ اس کے بعد جب پولیس نے مزید تحقیق کی تو ان کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ یہ ایک بارودی سرنگ ہے، مگر ایکس رے ٹیکنالوجی سے یہ ثابت ہوا کہ اس میں بارودی مواد موجود نہیں، لیکن حکام نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ بس یہ واضح ہے کہ اس سے دھماکے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اب بھی اس گیند کے بارے میں پولیس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق یہ گیند ممکنہ طور پر لوہے سے بنی ہوئی ہے اور اس پر زنگ بھی لگا ہوا ہے، جبکہ مقامی افراد نے کہا ہے کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ گیند اچانک یہاں کیسے پہنچی، اور حیران کن طور پر یہ 1 ماہ سے یہاں موجود تھی۔ اس حوالے سے ایک شخص نے یہ بھی بتایا کہ اس نے گیند کو ہٹانے کی کوشش کی تھی مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ کچھ افراد کے خیال میں یہ ڈریگن بال ہے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ ایک اڑن تشتی ہے جو آسمان سے نیچے گری ہے، مگر یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ چین کا ایک جاسوس غبارہ ہے۔ یاد رہے کہ اسے جاسوسی غبارہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے چین کی جانب سے امریکہ میں بھی ایک ایسا ہی غبارہ بھیجا گیا تھا جسے حکام نے مار گرایا تھا۔ اس حوالے سے چین کا کہنا تھا کہ وہ ان کا ہی غبارہ تھا جو موسمیاتی ڈیٹا جمع کرنے کے لیے فضا میں چھوڑا گیا تھا، جبکہ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ یہ غبارہ جاسوسی مقاصد سے چین کی جانب سے امریکہ کے حساس مقامات کی نگرانی کے لیے امریکی فضائی حدود میں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد امریکی حکام کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ چینی غبارے میں نفت ڈیوائس کی تلاش جاری ہے، جس کے مطالعے اور مشاہدے کے بعد چین کے عزائم کے بارے میں تفصیل سے کچھ کہا جا سکے گا۔ دوسری جانب چین کی جانب سے اسے امریکہ کا اوور ریئیکشن اور سیاسی صورتحال کو مزید گرداب کی جانب بھیجنے والی بین الاقوامی آداب کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہی وہ واقعہ ہے جس کی بنا پر اب جاپان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چین کی شرارت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ گیند خلائی مخلوق کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ ہم انسانوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں۔ یاد رہے کہ خلائی مخلوق کے وجود کے متعلق 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ بہت سوں کا ماننا ہے کہ کائنات میں کوئی خلائی مخلوق نہیں پائی جاتی، مگر دوسری جانب کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو خلائی مخلوق کے ہاتھوں اغوا ہونے کی کہانیاں بھی سنا چکے ہیں۔ بالخصوص برطانیہ سے حالیہ مہینوں میں 3 خواتین خلائی مخلوق کے ہاتھوں اغوا ہونے کا دعویٰ کر چکی ہیں، اور اب برطانیہ ہی سے ایک شخص نے حیران کن دعویٰ کر دیا ہے۔ ڈیلی سٹار کے مطابق اس آدمی کا نام کارل نیلے ہے، جو خلائی مخلوق کی تلاش میں سرگرداں رہنے والا شخص ہے اور خلائی مخلوق سے متعلق امور کا ماہر کہلاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق اب تک برطانیہ میں سینکڑوں بھیڑوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ کارل نیلے نے کہا ہے کہ خلائی مخلوق گزشتہ چند سالوں سے یہ عجیب و غریب تجربہ کر رہی ہے، جس میں وہ بھیڑوں کے جسم کو ایسی ٹیکنالوجی کے ذریعے چیرتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی دنیا کے کسی ملک میں موجود نہیں ہے۔ ان سالوں میں کسان پراسرار حالات میں اپنی سینکڑوں بھیڑوں کے مرنے کی شکایات کر چکے ہیں۔ پولیس اور دیگر ادارے بھی ان واقعات پر حیران ہیں، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھیڑوں کے ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش آ رہا ہے۔
تاہم کارل نیلے کا کہنا ہے کہ میں نے برطانیہ اور ناردرن آئرلینڈ میں پراسرار طریقے سے مرنے والی 600 سے زائد بھیڑوں کا معائنہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ خلائی مخلوق کا کام ہے۔ ان بھیڑوں پر پراسرار نوعیت کے تجربات کیے گئے ہیں اور ان کے جسم اس طریقے سے چیرے گئے کہ انسانوں کے پاس اس طرح جسم کو کٹ لگانے والی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے۔ ان بھیڑوں کی زبانیں بھی کٹ کر منہ سے باہر آئی ہوئی تھیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کارل نیلے اور ان کا ساتھی ڈرموٹ بٹلر یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ وہ زمین پر خلائی مخلوق کو دیکھ چکے ہیں اور خلائی مخلوق کے ان لوگوں کے قریب جانے پر وہ اوپر اڑن تشتیوں میں واپس چلے گئے تھے۔ یہ لوگ ایک تیز نیلے رنگ کی روشنی کے ذریعے زمین سے اڑن تشتری میں منتقل ہوئے جو اڑن تشتری سے نکل کر ان لوگوں پر پڑ رہی تھی۔ ایک بار انہیں ایک بھیڑ بھی اپنے ساتھ اپنے خلائی جہاز میں لے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مزید کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خلائی مخلوق کے ہاتھوں اغوا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ ایک لڑکا تو ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں مریخ پر خلائی مخلوق کے ساتھ رہتا تھا لیکن انہوں نے مجھے وہاں سے زمین پر بھیج دیا۔ دوستو، سمندر میں رہنے والا آکٹوپس، جسے اپنی 8 ٹانگوں کی وجہ سے 8 پا بھی کہا جاتا ہے، بظاہر ایک بے ضرر جاندار ہے، لیکن حال ہی میں ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا کہ آکٹوپس دراصل خلائی مخلوق ہے۔ سائنسی جرنل پروگریس ان بائیو فزکس اینڈ مالیکیولر بایولوجی میں شائع شدہ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سمندری مخلوق آکٹوپس خلائی مخلوق ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آکٹوپس خلا سے آئے ہیں اور ان کے انڈے ایک دمدار ستارے سے شہاب ثاقب کے ذریعے زمین پر پہنچے۔ ماہرین نے آکٹوپس کی عجیب و غریب شکل و صورت ہیئت اور غیر معمولی جسامت کو اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جسامت دنیا کے کسی بھی جاندار کی نہیں ہے، البتہ یہ خلائی مخلوق سے مشابہت ضرور رکھتی ہے۔ تحقیقی مقالے میں کہا گیا ہے کہ زمین کے ابتدائی دور میں جب وائرس، مائکروبز اور چھوٹی چھوٹی زندگیاں تخلیق ہو رہی تھی، اس وقت آکٹوپس کے انڈے کسی شہاب ثاقب کے ذریعے زمین تک پہنچے۔ آکٹوپس کی شکل تبدیل کرنے کی صلاحیت، روشنی بکھیرنے اور عجیب و غریب آنکھیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ جانور زمینی نہیں ہے، تاہم اس بارے میں حتمی بات کہنے سے قبل بہت سی تحقیق ہونا باقی ہے۔ سائنسدانوں کی اکثریت نے اس تحقیق کو متنازع قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے، تاہم اس پر بحث و مباحثہ بھی جاری ہے۔ یہاں آپ کے لیے یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ آکٹوپس کو دنیا کے ذہین ترین جانداروں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ اب سے 40 کروڑ سال پہلے وجود میں آنے والا یہ جانور زمین کے اولین ذہین جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جی تو معزز ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے